اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سیرت ختم مرتبت آج کی تقریر مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 180. الحمدللہ یہ سلسلہ اپنی 180ویں منزل پر 12 سال کی محنت کے بعد پہنچ چکا ہے. یہ 13واں سال ہے جہاں تقریر نمبر 180 اس سال کی پہلی تقریر بن رہی ہے. کیسٹس میں یہ سارا سلسلہ سننے والے ان کو شاید بعض اوقات ہر سال کی پہلی تقریر میں ذرا سی بے ربطی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو تقریر نمبر 179 اور تقریر نمبر 180 اس کے درمیان شاید 1 گھنٹے کا فرق بھی نہ ہو جب وہ سنیں گے. لیکن چونکہ یہ تقاریر اسٹوڈیو میں ریکارڈ نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ اس بڑے امام باڑے میں ہو رہی ہیں، تو یہاں ہر سال کی آخری تقریر اور اگلے سال کی پہلی تقریر کے درمیان کبھی 6 مہینے، کبھی 8 مہینے یا کبھی 9 مہینے کا وقفہ آ جاتا، جس کی بنیاد پر جب بھی نئے سال کی پہلی تقریر ہوتی ہے تو کچھ ایسی باتوں کی جانب توجہ مبذول کرانا پڑتی ہے کہ جو اس سلسلے کی اہمیت کو واضح کرے. ورنہ ایک سوال کہ یہ اتنا لمبا سلسلہ، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بہت سارے ہمارے بزرگ جو اس سلسلے کی ابتدائی تقاریر میں سامنے بیٹھ کے حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو کر انشاءاللہ یقین ہے ہمیں کہ اسی رسول کی خدمت میں پہنچ گئے کہ جس کا ذکر سنتے رہے تھے. چنانچہ سلسلہ بڑا طولانی نظر آ رہا. اس سال پوری کوشش ہوگی کہ 13واں سال اس میں یہ سلسلہ مکمل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ سال جو 14واں اور آخری سال ہونا چاہیے بشرط حیات، اگر خدا نے اتنی زندگی دی تو اس میں پھر سیرت رسول کو مجموعی اعتبار سے مختلف عنوانات میں تقسیم کیا جائے. پیغمبر کی سیرت کا عملی پہلو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، علماء کے لیے، پیغمبر کی خارجہ پالیسی، پیغمبر کی داخلہ پالیسی، اور اس طرح سے 8-10 عنوانات میرے ذہن میں ہیں. لیکن پہلے یہ سیرت مکمل، تو ارادہ یہ ہے کہ اس 13ویں سال کی تقاریر میں یہ سلسلہ انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا جس کا تعلق واقعات سے. اچھا، اب پہلی تقریر ہے، یہ تمہیدی باتیں تو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی. اب یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ یہ ہمارے سلسلے کا 13واں سال شروع ہوا اور اس کی تقریر نمبر 180، لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی کے اعتبار سے پیغمبر کی زندگی کا آخری سال. گزشتہ 2-3 سالوں سے
ہم اپنی تقاریر کو پیغمبر کی زندگی اور ہجرت کے سن کے حوالے سے چلا رہے ہیں۔ پچھلے سال تک سن 9 ہجری کے واقعات بیان ہوئے، اس سال سن 10 ہجری کا بیان ہو رہا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم، تو سن 10 ہجری کی محرم اور سفر جب تک چلے یہ 2 مہینے، پیغمبر کی عمر 62 سال تھی۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، پیغمبر کی عمر کا 63واں سال شروع ہو گیا، تو سن 10 ہجری اس سال ہماری تقاریر کا عنوان ہے، پیغمبر کی زندگی کا آخری سال 63واں سال۔ البتہ تھوڑے سے واقعات 62ویں سال کے بھی آئیں گے اور چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات سن 9 ہجری کے بھی آئیں گے، لیکن بہرحال پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ پیغمبر کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ یہ بے عین ہی وہ عمر ہے جو مولائے کائنات کی بھی ہے، اور پورے 14 معصومین میں ایک امام زمانہ کی عمر تو خدا معلوم، پروردگار کی مصلحت، باقی سوائے چھٹے امام کے اور کوئی معصوم 63 سال سے زیادہ کا نہیں ہوا۔ چھٹے امام کی عمر 65 سال تھی، لیکن وہ بھی اسی 17 ربیع الاول کی ولادت کی جو رسول کی ولادت ہے، اور پیغمبر کا انتقال 28 صفر سن 11 ہجری کو ہوا، یعنی 11 ہجری کے صرف 2 مہینے، اور وہ پورے 2 مہینے بیماری میں گزر گئے۔ تو سن 10 ہجری جو اس سال کی تقاریر کا ابھی عنوان بنا، یہ پیغمبر کی ایکٹیو لائف، یا جب پیغمبر عوام کے سامنے، ماننے والوں کے سامنے، اس کا آخری سال، پیغمبر کی عمر کا آخری سال، ایک اعتبار سے آخری سن ہجری جس میں پیغمبر عوام کے سامنے رہے۔ 11 ہجری کے دونوں مہینے اپنے حجرے میں بستر علالت اور مرض کے عالم میں گزارے۔ یہ سب کچھ ایسی تمہیدی باتیں ہیں کہ جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند نہیں، لیکن ہمارا سلسلہ ذہن میں رہے۔ یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ ہجرت کے وہ سال جو پیغمبر کی زندگی تک، یعنی 11 ہجری تک، ہر سال کو ایک نام بھی دیا گیا۔ جیسے سن 9 ہجری کا نام تھا سن وفود یا عام الوفود، عربی میں عام، عین الف میم والا عام، کھانے والا نہیں، عین الف میم والا عام سال کے معنوں میں آتا۔ عام الوفود ڈیلیگیشن کا سال، یا سنت الوفود ڈیلیگیشن کا سن، اور اس سال کا نام ہے سنت حجۃ الوداع یا عام و حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا سال، اس لیے کہ یہ سال پیغمبر کی زندگی کا سن 10 ہجری کا سال، اس کا اہم ترین واقعہ ہے حجۃ الوداع۔ جیسے 8 ہجری کا اہم ترین واقعہ تھا فتح مکہ، 9 ہجری کے 2 بلکہ 3 واقعات بڑے اہم بنے، غزوہ تبوک، مشرکین کی حج پر پابندی، اور واقعہ مباہلہ۔ 10 ہجری کا اہم ترین واقعہ ہے حجۃ الوداع کا واقعہ، اور شاید اس سال شوال اور ذیقعدہ میں بھی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے، تو حج کی تاریخوں میں شاید حجۃ الوداع کے حالات بیان ہو جائیں۔ اس سے پچھلے سالوں میں جب مجھے خود حج پہ جانا پڑتا، مجبوری ہوتی تھی، اس سال چونکہ ان تاریخوں میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ 2-3 باتیں ہو گئیں، ایک ہمارے اس سلسلے کے حوالے سے کہ اس سلسلے کا کون سا سال ہے، کون سی تقریر، ایک پیغمبر کی زندگی کے حوالے سے۔ تو سن 10 ہجری کے حالات شروع ہو رہے ہیں۔ یہ سن 10 ہجری کا سن ہر سال کی طرح 12 مہینے پہ مشتمل، لیکن اس کے اندر اہم ترین واقعہ 12ویں ہی مہینے میں پیش آیا، اور اسی وجہ سے اس پورے کا نام ہو گیا وہ سال جس میں حجۃ الوداع کا واقعہ ہوا۔ صاحبان ایمان کو یاد دلا دیا جائے کہ حجۃ الوداع ہی سے منسلک ہے غدیر خم کا واقعہ، تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آئیں، لیکن وہ تو آخری مہینے کی بات ہے، ابھی شروع سال سے لے کے پہلے 11 مہینے، اس کے اندر وہی سلسلہ جو پچھلے سال یعنی 9 ہجری سے شروع ہوا تھا آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ کیا سلسلہ، اسے بتانے سے پہلے
ایک مختصر سی تمہید اور آپ کے سامنے اس لیے پیش کر دی جائے کہ اب پھر ضرورت پڑ رہی ہے کہ ذہنوں کو ذرا جھنجھوڑا جائے، اور وہ یہ کہ پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ یا سیرت رسول کا بیان ہم تاریخی حوالے سے نہیں سنتے کہ یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، اسے جاننا چاہیے، نہیں، پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ اس حوالے سے ہوتا کہ قیامت تک جب تک کہ اسلام ہے اور کلمہ توحید پڑھا جا رہا، پیغمبر کی زندگی قدم قدم پہ ہمارے لیے ضرورت ہے، قدم قدم پہ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت، کوئی درس، کوئی پیغام۔ ایک تو ہوتی ہے تاریخ، تاریخ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا بس، لیکن پیغمبر کی زندگی تاریخ نہیں، پیغمبر کی زندگی آخری سانس تک مومن کے کام آنے والی، اور پیغمبر کی زندگی مجموعی اعتبار سے پوری انسانیت کو اس کی ضرورت رہے گی جب تک کہ سورہ اسرافیل نہیں پھونکا جاتا، اور سورہ اسرافیل پھونکے جانے کے بعد خود پیغمبر کی شفاعت کا ہر ایک محتاج ہوگا، وہ بات کا مسئلہ۔ یہ سورہ اسرافیل میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا، شاید 180 تقاریر میں اس سے پہلے نہ آیا، کیونکہ آج جو ہمارا موضوع پہلا ہی واقعہ وہ ہے جس میں رسول نے ہی سورہ اسرافیل کی ذرا تفصیل بتائی، وہ ابھی آئے گا واقعہ۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ بعض لوگ ہر دور میں رہے ہیں، گزشتہ صدی سے تو باقاعدہ دشمنان اسلام نے یہ فکر مسلمانوں میں پھیلائی کہ پیغمبر ایک بہت قابل احترام شخصیت تھے، لیکن تاریخ میں اور بھی تو بہت قابل احترام شخصیتیں گزری، ہم احترام کریں گے مثلا حضرت موسیٰ کا، ہم احترام کریں گے حضرت عیسیٰ، یہ دشمنوں کا جملہ میں بتا رہا ہوں، ہم احترام کرتے ہیں سقراط کا کہ جس نے سچائی کی خاطر زہر پی لی، ہم احترام کرتے ہیں چین کے اندر لوگوں کے اخلاق درست کرنے والے کنفوشس کا، ہم احترام کرتے ہیں گوتم بدھ کا، یہ ساری قابل احترام شخصیتیں، لیکن وہ اپنا زمانہ گزار گئے، انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کی اصلاح کی، اس دور میں لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا، اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ بزرگوں کا احترام کرتے رہو۔ لیکن آج اب ہماری زندگی سے ان کا کیا تعلق؟ یہ ہر دور میں یہ بات رہی کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن خاص طور پہ گزشتہ 200 سال مسلمانوں میں ایسے گزرے کہ جب بار بار یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی، اس لیے کہ ہر دشمن اسلام کو پتا کہ جب تک کہ محبت رسول سے اس امت کو محروم نہ کیا جائے گا، اس وقت تک یہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے، ہٹیں گے بھی تو واپس آ جائیں گے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے، اس سے محروم کرنا، باقاعدہ فرقے بنے، باقاعدہ اسکول بنائے گئے، اسکول آف تھاٹ، باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے درمیان ایسی شخصیتیں لائی گئی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری کہ جب کبھی کسی دشمن اسلام کو جوش اٹھتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پہ کوئی شخص، ایک تو حکومتی پیمانے پر ہمارے دشمن ایک انفرادی طور پر وہ پہلا حملہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہمارا اور رسول کا رابطہ کاٹ دو، ہمیں یہ بتایا جائے کہ سیدھے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ چنانچہ آج آپ کو اپنے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جو بظاہر پیغمبر کی ذرا سے بھی توہین کیے بغیر بات وہی کرتے ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو توہین رسالت کے بعد ہم کو لے جا رہے ہیں کہ پیغمبر سے کیا تعلق، قرآن موجود ہے، قرآن تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ، اسے پڑھو اور عمل کرو، جب اسلام مائنس رسول زیرو، خالی قرآن کا نام اسلام نہیں، قرآن کہلایا اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ مجھ پہ نازل ہو رہا، چنانچہ اگر پیغمبر کسی آیت کو کہہ دے یہ مجھ پر نازل نہیں ہوئی، ہم اس کو آیت نہیں مانیں گے۔ اور اگر فرضی بات کر رہا ہوں، نہ ہمارا عقیدہ ہے نہ کسی مسلمان کہ پیغمبر کسی آیت کے بارے میں کہہ دے یہ تو مجھ پہ نازل ہوئی، تم یہ قرآن میں کیوں نہیں لکھتے، ہم لکھ لیں گے اس لیے کہ اصل چیز قرآن، ہمارے پاس قرآن نہیں، جو رسول نے کہا اس کو ہم نے قرآن مانا۔ لیکن آج قرآن کی اہمیت کچھ اس انداز سے بیان کی جا رہی ہے کہ رسول بھی پیچھے چلے گئے، اور میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پہلے پیش کروں، جس نے غیر جانبداری سے پیغمبر کی سیرت کو اور پیغمبر کے کارنامے کو دیکھا، غیر جانبداری سے، وہ نہ دشمن اسلام ہو نہ ہی وہ کسی اسلام دشمن کا ایجنٹ، اس نے پیغمبر کی عظمت کو مانا۔ مثلا اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اگر یہ اگست کے مہینے کی آخری منگل، اور ابھی گولڈن جبلی اور پاکستان اور قائد اعظم بہت تذکرہ ہوا، اس کے حوالے سے ہر ایک کو پتا
کہ جس وقت قائد اعظم بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے لندن پہنچتے اور ان کے سامنے ایک طویل فہرست تھی کہ اتنے سارے لا کالجز اور یونیورسٹیز، کہاں داخلہ لیا جائے. جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے علاقے میں بلکہ اپنے شہر میں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا، اگر اس کے پاس اختیار ہو، چوائس ہو، تو یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہاں نام لکھو. تو بچے کو معلوم ہے ہمارے، اس لیے کہ ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، اخبارات میں یہ بات آئی. لیکن اتنے سارے انگلینڈ کے لا کالجز اس زمانے جب انگلستان بہرحال ساری دنیا کا حکمران تھا، اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی جب کوئی قوم ترقی کرتی تو چاہے اس کے پاس دین اور ایمان نہ ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہر شعبے میں ترقی ہوتی، افراد کی ذہانت بھی بڑھ جاتی، افراد کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی، ذہانت، صلاحیت، طاقت بھی بڑھ جاتی. چنانچہ ضروری نہیں کہ وہ خالی ذہنی چیزوں میں ترقی کریں، نہیں، جسمانی چیزوں میں بھی آپ کو وہی لوگ آگے نظر آئیں. ایک نظام فطرت. تو اس زمانے کا علمی ماحول، قائد اعظم تمام لا کالجز اور یونیورسٹیز میں سے لنکن انس کا انتخاب کیا، اور فقط اس لیے کہ اس کے مین گیٹ کے اوپر فہرست تھی، قانون کا ادارہ، فہرست تھی کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کے اس صدی تک ساری دنیا میں جن جن لوگوں نے قانون دیے اپنی قوم کو، ان میں سب سے بہترین قانون کون سا؟ اب وہ 10 15 20 آدمیوں کے نام، لیکن سر فہرستوں کے پیغمبر اسلام کا نام. اور قائد اعظم کے حالات میں یہ لکھا جاتا، وہ دیکھتے ہی فیصلہ کر لی کہ تعلیم حاصل کرنا ہے تو یہیں حاصل کرنا. یہ جس کا مطلب یہ کہ اس تعلیمی ادارے کے چلانے والے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، یعنی خیر جانبداری سے تعلیم کو دے رہے ہیں. پھر دوسری جانب ابھی جو ایک دنیا میں اس وقت مشہور ترین کتاب بن گئی، باقاعدہ یہ ایک ریفرنس بک بن گئی، اگرچہ اس موضوع پر کتنی ساری کتابیں اب تک لکھی جا چکی. کون سا موضوع؟ ہر دور میں یہ 300-400 سال سے لوگوں کا ایک مشغلہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے آدمی اب تک گزرے 100 بہترین آدمیوں کے ناموں کا انتخاب کیا جائے. لیکن جتنی کتابیں اس عنوان پہ لکھی گئی جو واقعا ایک تسلیم شدہ کتاب ہے جسے سب نے مانا، وہ وہی مائیکل ہارٹ کی کتاب دا 100. اور اس آدمی ذرا سا ایک فرق اور کر دی، جو ذرا سا فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہل کے رہ گیا. اس سے پہلے اس عنوان پہ کتاب لکھنے والے کہ ساری دنیا میں جتنے لوگ گزرے ان میں سے 100 بہترین آدمیوں کا انتخاب، بس. اس سے پہلے کہ مصنفین کا یہ طریقہ تھا 100 کا انتخاب، بس ان 100 کے نام لکھ دیے، اور اس اعتبار سے لکھے جو پہلے گزرا وہ نمبر 1، جو اس کے بعد وہ نمبر 2، بس. مائیکل ہارٹ اپنے آپ پہ ایک پابندی اور ڈالی، اور بڑی مشکل تھی پابندی، لیکن اتنی دیانتداری سے اس نے کام کیا کہ سارے یورپ اور امریکہ اس کام کو باقاعدہ ریفرنس ورک کی اہمیت حاصل ہوگی. اس نے کہا کہ پہلے تو میں پوری تاریخ سے 100 آدمی چنتا ہوں، یہ آسان ہے. اس کے بعد ان کی فہرست بناتا ہوں کہ ان میں اہم ترین انسان کون جس نے انسانیت کو کچھ عطا کیا ہو، پھر دوسرے نمبر پہ تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اس سے پہلے کم سے کم 500 کتابیں اس عنوان پہ لکھی گئی، مگر سب نے اس بھاری پتھر کو چوم کے چھوڑ دیا. 100 آدمیوں کا نام تو انتخاب کر لیا، وہ ذرا آسان، پوری دنیا کی تاریخ میں 100 آدمی، لیکن پھر ان کی فہرست اس ترتیب سے بنانا وہ اس سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا. سب نے ان کی فہرست زمانی اعتبار سے بنائی، تو پیدائش میں جو پہلے اس کا نام پہلے لکھے. اس نے کہا نہیں، دنیا کے اوپر جس کا اثر سب سے زیادہ وہ سب سے پہلے آئے، پھر 2، پھر 3، پھر 4. چنانچہ آج پورے یورپ میں، پورے امریکہ یہ ایک طریقہ کار کہ کہا جاتا ہے کہ مثلا نیپولین اتنا اہم آدمی تھا، مائیکل ہارٹ نے اس کو نمبر دیا ہے 67واں. یہ خود ایک چیز بن گئی کہ اس کو 67واں نمبر دیا ہے دنیا کی تاریخ میں، اور اس کے بعد فلاں کا نام لکھا، یعنی وہ فلاں سے بہتر فلاں آدمی. سقراط کا نام بھی اس کتاب میں، اس کو 42واں نمبر دیا. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی تاریخ پر اس کے احسانات اتنوں سے زیادہ ہیں اور 41 سے کم. باقاعدہ اس طریقے سے وہاں پہ بحث ہوتی ہے. یہ کتاب ایسی مان لی گئی، کتاب لکھنا کمال نہیں، صاحبان علم اسے قبول کر. اور اس کتاب میں اس نے پہلا نمبر پیغمبر کو دیا تھا، 100، سب سے پہلا نمبر. پوری دنیا کی تاریخ میں سارے سائنسدانوں کے نام بھی، جتنے اہم سائنسدان، سارے ان لوگوں کے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے میں اصلاح کی ریفارمرز
فلسفیوں کے نام بھی ہیں، حکمرانوں کے نام بھی ہیں، سپہ سالاروں کے نام بھی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، جیسے میں نے ایک مثال دی نیپولین ہے مثلا، تیمور کا نام بھی ہے، سائنسدانوں میں ولیم ہاروے کا نام بھی ہے جس نے دوران خون کا اصول دریافت کیا، کوپرنیکس کا نام بھی ہے جس نے سورج کی حرکت اور زمین کی حرکت کو ثابت کیا۔ ان سب پہلا نام اس نے پیغمبر کا دیا، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی عقیدے کے اعتبار سے رسول کا ماننے والا نہیں، خالصتاً اکیڈمک اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، علمی اعتبار سے، یعنی یہ پہلے نمبر دینے کا مقصد کیا ہوا کہ اس کے نظریے کے مطابق، اور جیسا میں نے کہا کہ ایسی کتابیں تو بہت لکھی گئیں، مگر ساری دنیا نے اس کے اتھینٹک ہونے کو مانا ہو، یہ تسلیم کیا ہو کہ اس نے صحیح لکھا، کہ اس کے اعتبار سے آج تک دنیا ایک غیر مسلم، آج کے ماحول کا غیر مسلم، آج کے ماحول میں تو تعصب اور بڑھ گیا، پہلے تو کچھ کہیں کہیں انصاف کی بات چل جاتی تھی، اب تو اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں۔ وہ بھی کہتا کہ آج تک دنیا کسی بادشاہ نے اپنی قوم کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، آج تک کسی اکنامسٹ نے ورلڈ اکنامی کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور سب سے بڑی بات ہمارے جوانوں کے لیے کہ آج تک کسی سائنٹسٹ نے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ نمبر ایک اس نے اس اعتبار سے دیا، پیدائش کے اعتبار سے نہیں دیا، پیغمبر سے پہلوں کے نام بھی ہیں، سقراط و بقراط و کنفوشیس، یہ سب قاف میم ہے قبل مسیح، اور پیغمبر کے بعد والوں کے نام بھی، یعنی جو چیز ایک پڑھا لکھا مسلمان کہتے ہوئے شرماتا کہ سائنس ہوگی بہت اچھی چیز، مگر سائنس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہے جو مذہب سے فائدہ، وہ اس نے نمبر ایک پہ رسول کا نام لکھ کے دے دیا۔ لیکن یہ ہے ان کی بات جن کے پاس علم ہو اور سمجھ، چاہے غیر مسلم ہو، وہ بھی عظمت رسول کا ایسا اعتراف کرتا، وہ الگ بات ہے 100 میں رسول کا نام آ جاتا، اور یہ الگ بات ہے کہ 100 میں سب سے پہلے یہ کہہ کے نام لکھا جائے کہ ان 99 نے آج تک انسانیت کو جتنا فائدہ پہنچایا ان سب سے زیادہ فائدہ رسول کا، جبکہ پیغمبر نے نہ کوئی سائنسی ایجاد کی، نہ پیغمبر نے بقول آج کے مسلمانوں، کافروں نے مسلمانوں کوئی معاشی نظام پیش کیا، بلکہ پیغمبر کے معاشی نظام پر تو اعتراض ہے کہ بغیر سود کے معاشرہ کیسے چل سکتا، اس حلال و حرام کے تحت کس طرح سے روٹی کمائی جا سکتی، لیکن وہ کہتا کہ نہ آج تک دنیا کی کسی تاریخ میں کوئی سائنسدان وہ فائدہ پہنچا سکا، نہ کوئی ماہر اقتصاد یا ماہر معیشت کو فائدہ پہنچا سکا، نہ کسی فلسفی نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ ٹھیک ہے، باقی 99 نام اس نے لکھے اپنے حساب سے، اور وہ وہی نام جو ہمارے پاکستان کے ہر پڑھے لکھے شخص کے علم میں، لیکن انسانیت کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا جذباتی کتاب نہیں، بہت ہی ٹھوس علمی کتاب۔ خیر، اب آئیے اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت، اکثر یہ بات پیدا ہو رہی، قرآن، دیکھیے قرآن کی توہین نہیں کی جا رہی، لیکن جس طریقے سے اہل بیت کے فضائل سے اللہ کو لا کر ٹکرا دیا جاتا تو کچھ بات کہنا پڑتی ہے، اگر اس کو کسی میں توہین پروردگار لگے یہ اس کا قصور، اسی طریقے سے اب ایک نئی فکر آ رہی، اور یہ ہے بہت پرانی لیکن اب ہمارے یہاں بھی آ رہی، اور سیرت رسول کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری کہ پیغمبر کی حیثیت، مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی پہلی تقریر یہی تھی، ایک ڈاکیے کی، ایک پیغمبر کی، میسنجر کی، پیغام پہنچایا، ہمیں دیا، چلے گئے، اب ہم ہیں، ہمارا آقا اللہ ہے اور پیغام، بس اس میں محدود رکھنا۔ لیکن اس قسم کی جو قرآن پہ ریسرچ ہوتی، دیکھیے پورا ایک موضوع اور سیرت رسول کا موضوع نہیں، سیرت رسول میں اشارے ہو سکتے ہیں مختلف باتوں پر، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں واقعات کو لے کے آگے بڑھنا، لیکن صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جدید ریسرچ مسلمان کو کہاں لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر راشد خلیفہ مسلمان، ایریزونیا کے اسلامک سینٹر کا ہیڈ کہہ لیجیے، امام جماعت بھی، اور اس کی ایک ریسرچ بڑی مشہور اور بڑی مقبول ہے، یعنی بعض سیدھے سادے بھولے والے مسلمان جنہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بات کہاں تک، وہ باقاعدہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ مشہور آدمی ہے راشد خلیفہ، ڈاکٹر بھی بنا وہیں ایریزونیا کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر، اور اس نے ایک ریسرچ کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
دیکھیے بات بہت یعنی حق ہے. اب وہ ریسرچ کو بڑھاتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے. آج کل جہاں کمپیوٹر آ جائے لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. اس نے پورے قرآن کا جائزہ لیا کمپیوٹر سے اور یہ ثابت کیا کہ یہ کلام خدا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ایسی ترتیب، ایک ایسی منطقی ترتیب کہ انسان اس کا خیال رکھ ہی نہیں سکتا. اور وہ منطقی ترتیب یہ ہے کہ پورا قرآن 19 کے عدد کے اوپر ہے. جتنے قرآن کی آیتیں ہیں، جتنے قرآن کے سورے ہیں، جتنے قرآن میں الفاظ ہیں، وہ سب کی بنیاد 19. مثلا قرآن کے 114 سورے ہیں. 114 وہ عدد ہے جو 19 سے تقسیم ہوتا ہے. اور اس طرح تقسیم ہوتا کہ اگر 114 کو جمع کریں، 1 1 اور 4 6 بنیں گے. 19 کے ٹیبل میں 6 کو لے آئے تو وہی 114 بنتا. اب ایک عجیب اس کی ریسرچ ہے، باقاعدہ کتاب چھپی مارکیٹ میں آپ کو ملے گی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی. قرآن 19 کا عدد. پہلے تو اس نے ثابت کیا کہ جتنے بھی عدد ہیں ان میں سب سے اچھا عدد 19 اور پورا قرآن اس 19 کے اوپر. اور باقاعدہ کمپیوٹر ہر آیت 19 سے تقسیم ہو رہی ہے، ہر سورہ 19 سے تقسیم ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 4 لفظ آئے، بسم اللہ رحمان رحیم. یہ چاروں قرآن میں جتنی دفعہ بھی آئیں وہ 19 سے تقسیم ہونے والا. خود پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں جتنی مرتبہ آئی وہ 19 سے تقسیم ہوتا. اور وہی نقطہ جو اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ ویسے قرآن کے 113 سوروں میں بسم اللہ، مگر 113 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہو رہا تھا، تو سورہ نمل میں الگ سے ایک بسم اللہ شامل کر کے اس کو ایسا بنا دیا گیا. اب ایسے بہت متاثر ہے خصوصاً وہ لوگ جو کمپیوٹر کھاتے ہیں، کمپیوٹر پیتے ہیں، کمپیوٹر میں سانس لیتے ہیں، کمپیوٹر اوڑھتے ہیں، کمپیوٹر پہنتے ہیں، کمپیوٹر پہ سوتے ہیں، کمپیوٹر کو اپنے اوپر سلاتے ہیں. ہر دور میں ایک جنون ہوتا ہے نا لوگوں کو، یہ چیز یہ چیز. بھائی بہت اچھی ریسرچ ہے. دیکھیں کمپیوٹر سے کیسے ثابت کیا کہ سارا قرآن اگر ایک انسانی کلام ہوتا تو ایک انسان کا ذہن اتنا شارپ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنا بڑا کلام لکھ جائے، ہر جگہ 19 کا خیال کرے. لیکن دیکھیں اب یہ بات قرآن جب یہ بات آگے بڑھی تو اس نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں قرآن میں نہیں، یہ بعد میں کسی نے ملا دی. کون سی 2 آیتیں؟ جن میں سے ایک آیت آج بھی ہمارا سرنامہ کلام بنا، اور ہر سال یہ کسی ایک تقریر میں سرنامہ کلام بنتی ہے یہ آیت. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں سے پہلی آیت، اور ایک اس کے بعد. اس کا ترجمہ جو ہمارا آج کا موضوع بنے گا ابھی. اب بس بات شروع ہو رہی. تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہاری طرف، تم میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری زحمتیں اور پریشانیوں سے وہ بھی پریشان ہو جاتا. حریص یعنی تمہاری مصیبت دیکھ کے وہ غمگین ہو جاتا. حریص علیکم، اسے بہت شوق ہے تبلیغ کا. حریص ہے وہ تبلیغ کے بارے میں. پچھلے سال ایک لفظ حریص پر ایک تقریباً آدھی تقریر ہو گئی تھی سیرت میں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ صاحبان ایمان پر مہربان ہے اور رحیم ہے. سورہ توبہ کی مشہور آیت. فضائل رسول بیان کرتے ہوئے یہ آیت کہ قرآن کس طرح رسول کا قصیدہ پڑھ رہا، کیونکہ اس کا آخری لفظ رحیم یہ وہ ہے جو اللہ نے اپنا نام رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لقب رحیم اپنے آپ کو دیا وہ اپنے حبیب کو دیا، اور سارے مسلمان مانتے. ڈاکٹر راشد خلیفہ صاحب کمپیوٹر کی وجہ سے کہہ دیا یہ 2 آیتیں قرآن نہیں، ہو ہی نہیں سکتی قرآن. آپ کو کیسے پتا چلا نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ان آیتوں کو قرآن میں مان لیں تو ہمارا 19 والا حساب بگڑا جا رہا ہے. لفظ انفسکم جاءکم قد جاءکم رسول من انفسکم. انفسکم اگر یہ والا انفسکم گنتی میں نہ لے تو اس کے علاوہ قرآن میں جتنی مرتبہ آیا وہ 19 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. یہ ملا دیتے وہ 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا، ایک بڑھ جاتا. کہا کہ قرآن تو 19 کے اوپر بنا، جو 19 کے اوپر تقسیم نہ ہو اس کا مطلب یہ آیت زیادہ. لفظ انفسکم کے بارے میں کہا، رسول کے بارے میں کہا. لفظ رسول بھی قرآن اس آیت کو چھوڑ کر 114 مرتبہ آیا تھا. اس آیت کو اگر قرآن مان لیں تو 115 بن رہا ہے رسول. 115 19 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا. یہاں تو سارے ہی کے سارے بی کام بیٹھے ہیں یا اس سے تعلق رکھنے والے، تقسیم کر لیجیے. کہا چونکہ اگر اس آیت کو مان لیں تو رسول
اس کے علاوہ قرآن میں 114 مرتبہ آیا. انفسکم قرآن اس کے علاوہ 152 دفعہ آیا. یہ میں مثال کے طور پہ نہیں کر رہی، اس نے واقعاً یہ عدد لکھے. اور 152 19 سے 8 ٹائمز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، 19 8 152. اس آیت کو مان لیتے 153 بنتا ہے، 153 19 سے تقسیم نہیں. تو اب قرآن کمپیوٹر سے ثابت ہے 19 پر، یہ آیتیں لے لے تو وہ 19 کا حساب بگڑا جاتا. چنانچہ اب حساب بچانے کے لیے اس نے کہا میں ان آیتوں کو آیتیں نہیں مانتا. یہ بالکل ابھی کی، یعنی ابھی سے مطلب یہ 1 سال پہلے کی بات نہیں، 15 سال ہو گئے اس بات. باقاعدہ ایریزونا کے اسلامک سینٹر کا، وہاں پہ جو امریکہ میں مسجدیں بنتی ہیں ان کو اسلامک سینٹر کہا جاتا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسجد کا صیغہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حکومت جب چاہے اب مسجد توڑ سکتی ہے، جو مسجد بن جائے اس کا ٹوٹنا جائز نہیں، تو وہ اسلامک سینٹر کہنے لگے. ان کا امام جماعت مسلمان عالم قرآن پہ ایسے ریسرچ کی، لیکن دیکھیے بظاہر اتنی اچھی ریسرچ، آخر نتیجہ نکلا اس آیت کو قرآن سے نکالا، اور فقط اس لیے نکال دیا کہ اس آیت کی وجہ سے اس کا حساب کتاب بگڑا جا رہا ہے. 19 سے یہ آیت تقسیم نہیں ہو پا رہی، تو یہ نہیں کہے گا کہ میرا حساب غلط، کہے گا یہ آیت قرآن میں نہیں. اچھا اب یہ دوسری بات ہے کہ اس نے پھر بعض علماء کرام کے ایک قول کو بھی نقل کر دیا، جو بہت پہلے 3ری 4ری یا 2ری صدی ہجری میں بعض مسلمانوں نے اس آیت کو قرآن نہیں مانا، تحریف قرآن کا مسئلہ. ایسی حدیثیں ہر فرقے کے پاس ہے، لیکن اعتقاد کسی فرقے کا نہیں. بات کیا ہو کہ اگر ایسی ریسرچ چلے گی آج کل تو یہی ہوگا. چنانچہ یہ وہ واحد آدمی عالم اسلام، واحد آدمی. میں آج کی تقریر کے شروع قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف لے چکا ہوں. دونوں آیتوں پہ مجھے ایک ایک نقطہ کہنا تھا. ایک ہی آیت میں نے پڑھی تھی، اس کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ فضائل پیغمبر میں قرآن کی اہم آیتوں میں سے ایک آیت وہ قرآن ہی نہ رہی، کیونکہ ان کے کمپیوٹر میں وہ آیت جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو پا رہی. کمپیوٹر زیادہ اہم ہے، قرآن اور رسول اہم نہیں. اچھا دوسری بات، انگریزی اخبارات میں ایک چھوٹا سا کالم آتا ہے، کالم بھی نہیں، 2 تصویریں بنی ہوتی ہیں ہاتھ کی، بلیو اٹ اور ناٹ، مانو کہ نہ مانو. یہ ایک ریسرچ ہوتی ہے دنیا میں، وہ معلومات کا کالم. اس میں ایک دفعہ ان لوگوں نے ریسرچ کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا کلام کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ریسرچ ان کی ہے باقاعدہ تسلیم شدہ، اذان کا. دنیا میں اذان سے زیادہ بولا جانے والا اور کوئی کلمہ نہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان جاری ہے، اور 1400 سال سے جاری ہے. بائبل تو بس اتوار 1 گھنٹے پڑھ لیتا ہے پادری، ختم بات. اذان کو مانا گیا کہ بولی جانے والی چیزوں اذان سب سے زیادہ، اور اذان کا سارا ٹیکس سارے مسلمانوں میں مشترک. مگر انہیں ڈاکٹر راشد خلیفہ صاحب نے کہا کہ محمد الرسول اللہ جزء اذان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمپیوٹر میں فٹ نہیں اتر رہا ہے. وہ پتہ نہیں کیسا کمپیوٹر کہاں سے خرید کے لے آئے تھے. فرماتے کہ یہ کمپیوٹر کے اندر محمد الرسول اللہ اذان میں فٹ نہیں آتا، اس کی ایک الگ ان کی ریسرچ. اب قرآن، اذان، فقہ، شریعت جب رسول کو مائنس کر کے لی جائے گی تو یہی نتیجہ ہوگا. پھر کام کمپیوٹر ہی پر جائے گا جب آپ نے رسالت کو نکال دی، اور ایک کھیل بن کے رہ جائے گا اسلام. اذان کے حوالے سے میں اس آیت کا ترجمہ کروں جو میں نے اس وقت پڑھی تھی جب اس مجمع میں 7 یا 8 آدمی بیٹھے. الم نشرح لک صدرک، اے رسول ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جو تمہاری پشت کو توڑے ڈال رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اس میں اذان ایک چیز کہ کائنات اذان سے زیادہ کوئی ذکر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی، اور ہر اذان میں محمد الرسول اللہ کہا جا رہا. اور قرآن کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. آئیے اس تمہید کے بعد یہ اشارہ تھا کہ سیرت رسول کو ایک تاریخ نہ سمجھ، آج بھی اس کی ضرورت، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہے اس کی اہمیت کو نہ مانیں اور اعتراض کر دے کہ اتنی لمبی باتیں کیوں ہو گئی، 180 تقریریں. مگر ہمارا دشمن جانتا ہے کہ ذکر رسول کتنا طرح گزرتا ہے ان کے، اور وہ کس طرح اس کو روکنا اور توڑنا چاہتے ہیں. خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اذان تو میں نے بطور مثال کہا، ورنہ ساری کائنات کی مخلوقات میں بلند ترین ذکر رسول کا، حتیٰ یہ کہ غیر جانبدار کافر نے بھی اس کو مان لیا. اور پھر
اس ذکر رسول کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت ہمارا موضوع بنی تھی پچھلے سال، اور وہ بات آگے چل رہی۔ کیا موضوع بنی تھی؟ اس کا ایک لفظ حریص علیکم، پہچانو اپنے رسول کو۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ اے صاحبان ایمان، مصیبت تم پر آتی ہے، تمہاری پریشانی دیکھ کے رسول غمگین ہوتا۔ آخری بات یہ کہی گئی کہ رسول مومنوں پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی، اور درمیان کی بات کہی گئی حریص علیکم۔ رسول خالی اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا اسلام پھیلاؤ، وہ حریص ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر شخص کو مسلمان کر دو۔ اور پیغمبر اپنی 63 سال کی زندگی آخری 2 سال ایسے ملے کہ جو پیغمبر کا دل چاہ رہا ہے حریص علیکم، اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا جا سکے۔ بہت ہی بھونڈی بات میں کہتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے اس لیے جلدی جلدی سمیٹنے کی خاطر۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل بہت سی باتوں کو چاہتا ہے، حالات سازگار نہیں۔ مثلاً غربت، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا اوڑھے، اس کی عورتیں زیورات ہوں ان کے پاس، گھومے پھرے، حالات سازگار نہیں۔ پھر کہیں جا کے 10 سال 15 سال بعد ایسے حالات بنتے ہیں۔ پیغمبر حریص علیکم، پہلے دن سے ہی پیغمبر کی خواہش ہے کہ ہر شخص کو مسلمان بنا دے، مگر پیغمبر کی زندگی، تبلیغ کی زندگی کے شروع کے 20 سال ایسے کہ پیغمبر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، مگر اتنی رکاوٹیں بیچ میں ڈال دی گئیں کہ پیغمبر اپنا کام انجام دے رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ کے مسائل، چنانچہ مسلسل جنگیں، چنانچہ مدینے پہ مسلسل حملے، لیکن آخری 3-4 سال پیغمبر کو ایسے ملے جو پرانی خواہش کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ خیبر کا قلعہ ٹوٹا، یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، مکہ فتح ہوا، مشرکین عرب نیست و نابود ہو گئے۔ اب پیغمبر کو پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں دل کھول کے اپنی پرانی خواہش پوری کرنے کا موقع مل رہا۔ چنانچہ آخری 2 سال پیغمبر کے ایسے کہ آپ دیکھیں تو بس اب ہر طرف یہی، فلاں صحابی سے کہا اس علاقے میں جاؤ مسلمان کرو، تم اس علاقے میں جاؤ اسلام پھیلاؤ، تم اس علاقے میں جاؤ۔ اب پیغمبر کے روز و شب صرف اور صرف تبلیغ اسلام میں گزر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ اگر آپ عرب کا نقشہ سامنے رکھیں تو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ ہر طرف اسلام جانا چاہیے۔ 9 ہجری اور 10 ہجری، یہ 2 سال ایسے جن میں سب سے زیادہ اسی ایک بات پہ زور دیا جاتا رہا۔ چنانچہ مدینے کے شمال میں شام کا علاقہ، شام عیسائیوں کی ناک تھا اس زمانے میں، یعنی ان کی عزت و آبرو تھا۔ شام کے اندر مسلمان پیغمبر کی موجودگی میں داخل نہیں ہوئے، لیکن شام کی سرحدوں تک کے علاقے میں اسلام پھیل رہا۔ مختلف مبلغین کو بھیجا جا رہا ہے جس کی تفصیل آئے گی۔ یہ سال کا پہلا موضوع یہی تھا، پچھلے سال یہ بات شروع ہوئی تھی۔ دوسری جانب بحرین، جہاں پہ عرب ختم ہو جاتا ہے، سمندر آ جاتا ہے، بلکہ اس طرح سے بحرین میں تبلیغ کی گئی کہ صحیح بخاری کا جملہ ہے کہ مدینے کی مسجد کے بعد عالم اسلام میں جو پہلی جمعہ نماز قائم ہوئی وہ بحرین میں قائم ہوئی، جبکہ کیلنڈر نقشے میں دیکھی کہاں مدینہ کہاں بحرین، مگر ہر طرف ہر کاریں دوڑائی جا رہی۔ تیسرا علاقہ مسقط و عمان کا علاقہ تھا، جو ہمارے یہاں بھی 25-30 سال پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ تیل ویل نکلا، ذرا پیسے آئے وہاں پہ تو ہم پہچاننے لگے۔ وہی کیفیت دنیا کے بارے میں بھی ہماری ہے جو ہر آدمی کی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہوتی۔ غریب رشتہ دار کو کوئی نہیں پہچانتا، جس کے پاس پیسے آ گئے ہزاروں اس کے رشتہ دار بن جاتے۔ لیکن پیغمبر ایک خطہ اور ایک گوشہ بھی خالی نہ رہنے پا، اور پھر یمن کا علاقہ۔ یمن کا علاقہ پیغمبر کے اعتبار سے سب سے اہم علاقہ تھا، اگرچہ اس وقت دنیا کی 2 بڑی حکومتیں، ایک ایران کی تھی ایک شام کی، لیکن پیغمبر نے وہاں خطوط کے ذریعے پیغام بھیج دیا۔ معلوم تھا کہ لوگ اتنی آسانی سے اسلام قبول نہیں کریں گے، اتنی بڑی طاقتیں ہیں، ان کا دماغ اتنا خراب ہوگا، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کی۔ بعد کے مرحلوں میں وہاں لشکر گیا تو اسلام پہنچا۔ یہ باتوں سے ماننے والے نہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، ان کا تو طریقہ الگ، لیکن خط ان کو بھی بھیجا گیا۔ ان 2 کے بعد، شام اور ایران کے بعد، جو ویسے عرب سے باہر تھے، عرب کے علاقے میں سب سے اہم جگہ تھی یمن۔
کیونکہ یمن والوں کی بھی ویسے دماغ بہت خراب ہے، اور یمن والوں کا مدینے والوں سے ویسے ہی جھگڑا چل رہا تھا، اس لیے کہ یمن کے لوگ قحطانی تھے اور پیغمبر اسماعیلی، بنی اسماعیل، یہ لفظ اسماعیلی آج دھوکہ ڈال دے گا، بنی اسماعیل میں وہ بنو قحطان میں۔ عربوں میں ایک تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم دونوں کا قبیلہ ہی الگ، بہرحال باقی عرب والے کسی نہ کسی طرح قریش میں تھے، بنو اسماعیل یعنی قریش، بلکہ قریش سے بھی کچھ اوپر یمن والے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یمن والوں کے پاس اس وقت ان کی حالت ذرا خراب تھی، کیونکہ حالات بگڑ گئے تھے، ورنہ یمن والے ایک زمانے میں بڑی زبردست حکومت چلا چکے تھے، وہی جو آج کل انگلینڈ کی کیفیت ہے، ایسا ملک جو 200 سال ساری دنیا پہ حکومت کر چکا ہو، اس کے بعد پتہ چلا ایک دم سے اتنا گر جائے، ذہن تو نہیں بدلے گا، مزاج تو نہیں بدلے گا، پیسے والا غریب ہو جائے پھر بھی وہ دولت کی خوبو جاتے جاتے وقت لگتا۔ تو وہی یمن والے کتنی بڑی حکومت، ملکہ سبا، جس کی تعریف حضرت سلیمان کا نمائندہ کر رہا تھا، البتہ ہدہد، نمائندے سے مطلب آدمی نہیں، وہ جانور، ہدہد وہ تعریف کر کے آ رہا ہے، سلیمان کے سامنے کہتا ہے میں ایسی جگہ دیکھ کے آیا۔ دیکھیے بڑا فرق، کوئی آدمی واشنگٹن اور نیو یارک دیکھے ہوئے پھر وہ کسی شہر کی تعریف کرے، ایک آدمی ہے اندرون سندھ کے کسی گاؤں سے آیا اور وہ تعریف کرے کسی شہر کی، ہم کہیں گے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا مثلا، لیکن ایک آدمی واشنگٹن اور نیو یارک میں رہنے والا وہ کسی شہر کی تعریف کرے۔ ہدہد حضرت سلیمان کے علاقے میں رہتا، سلیمان جن اور اس پر حکومت، اتنی بڑی حکومت آج تک کسی کو نہیں ملی، وہ کہے آگے کہ میں نے ملکہ سبا کو دیکھا اور اس کے ملک کو دیکھا۔ کہیں میرا جملہ غلط نہ ہو جاتا کہ خالی ملکہ سبا کی تعریف کر گیا ہے، نہیں، ان کی حکومت ہے۔ یہ یمن والے، وہاں پر اسلام پھیلانا بہت ضروری ہے، بہت اہم علاقہ تھا۔ اور ایک حکمت اور تھی، یمن عرب کا علاقہ ہے لیکن کنٹرول اس کا ایرانیوں کے ہاتھ میں، اس زمانے کے پارسی عرب کے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا۔ اب ضرورت ہے کہ اسلام کا پیغام ان کو بھی ملے جو عرب سے باہر ہیں، کہ اسلام کو کمزور نہ سمجھنا۔ یمن وہ علاقہ ہے کہ اگر وہاں تک اسلام پہنچا تو یہ ایک قسم کی وارننگ ہو جائے گی، الارم بج جائے گا ایرانی بادشاہوں کے لیے، کہ جسے ہم اتنا معمولی سمجھتے تھے کہ اس کے خط کو پردے پردے کر دیتے، آج وہ ہمارے اوپر ہمارے علاقے میں آ چکا۔ مگر دیکھیے اب یہ ربط مل رہا، مگر ایک پرابلم تھا، مدینے سے یمن جانے کے لیے راستے میں آتے تھے عیسائی جو نجران سے تعلق کرتے ہیں۔ اب جب تک یہ راستے کی رکاوٹ دور نہ کی جائے، یمن جانے کے لیے راستے کھلیں گے نہیں۔ ویسے چھپ چھپا کے راستے بدل کے ادھر ادھر سے جا سکتے ہیں، لیکن شارع عام سے جانا، کیونکہ ہمیشہ مین روڈ کے ساتھ بستیاں بھی ہوتی، اور وہاں پر قبضہ ہے ایک طرح سے نجران کے عیسائیوں۔ ایک ترتیب دیکھیے پیغمبر اسلام کی حکمت، کہ یمن تک جانا ہے جس کے اندر بے شمار فائدے، راستہ بند ہے، وہی مانا کہ وہاں نجران کے عیسائی رہتے ہیں۔ نجران مکہ مدینہ اور یمن کے درمیان ایک بستی، چنانچہ پہلے یہ راستہ کھولنا ضروری۔ اب وہ مباہلے کا واقعہ 8 تقریروں میں گزشتہ سال آیا تھا، گزشتہ سال تقریر نمبر 172 سے 179، 172 سے 179 مباہلے کے واقعے کا خلاصہ یہ تھا کہ سارا نجران اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کچھ لوگوں نے قبول کیا تھا جو اس ڈیلیگیشن میں بھی تھے، لیکن سب نے جزیہ دینا قبول کیا، صلح کر دی، اب راستہ کھل گیا۔ اور یہ ایک بڑی کامیابی ان معنوں میں ہوئی کہ پورا یمن گویا اب ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اب ایسی بھونڈی بھونڈی باتیں کہتے ہوئے مجھے خود برا لگ رہا، لیکن کیا کیا جائے، جس دور میں تقریر ہو اس دور کے حالات سے سمجھانا آسان۔ جیسے پاکستان میں ایک بڑا اس وقت مسئلہ شور، سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ جانا ہے، راستہ نہیں کھل رہا ہے، بیچ میں رکاوٹ ہے، بیچ میں راستہ بند، ہم بھی چاہتے ہیں، وہاں بھی ہمارے لیے بہت مواقع ہیں، اپرچونیٹیز ہے، اسکوپ ہے، لیکن بیچ کے اندر گڑبڑ، کسی طرح یہ راستہ کھولو۔ چنانچہ اس خطے کی سیاست میں اس بات کا بڑا دخل ہے کہ کس طرح بیچ میں راستہ کھولے، اور ایسا کھولے کہ ہمارے حق میں کھولے، یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کے حق میں کھل جائے۔ نجران تبلیغ کے علاوہ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کے علاوہ، اس کا ایک بڑا اہم سیاسی اور معاشی فائدہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کو اگر کسی طرح قابو میں کر لیا گیا، اس راستے کو، پورا یمن گویا آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ حالات خود بخود ایسے بنے
کہ پیغمبر نجران کے عیسائیوں پہ نہ کوئی دباؤ ڈالا گیا، نہ ڈرایا گیا، نہ دھمکایا گیا، علمی بحث ہوئی۔ وہ بڑی دلچسپ بحث تھی، لیکن پچھلے سال آپ نے سنا۔ آج خود وہ تسلیم کر کے چلے، اور پھر نجران کی وجہ سے پورا یمن دونوں فائدے ہوئے، اخروی فائدہ بھی۔ جس دن خیبر کی لڑائی میں وہ وقت آ گیا کہ آج پیغمبر کسی کو عالم دیں۔ اس سے پہلے تو پیغمبر بیمار تھے، خیمے میں تھے، اور ایک طرح سے پیغمبر کا اس وقت کے حالات سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن آیا، پیغمبر نے کہا آج میں علم دوں، اور صبح کو جو علم دیا، تو جو باتیں آپ علماء کرام اور ذاکرین سے سنتے ہیں اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ جب علم دے کے بھیجا تو یہ تو ضرور کہ لشکر کی کوئی بات نہ علی نے پوچھی کہ میرے ساتھ جائے گا کون، اور نہ پیغمبر نے کہا کہ اے علی یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو لے کے جانا نہیں۔ ایک بات ضرور کہی کہ اے علی جب مرحب کے سامنے پہنچنا تو پہلے اس کے سامنے اسلام رکھنا، دعوت اسلام اسے دینا، اس لیے کہ اگر ایک بھی گمراہ انسان راہ حق سے ہٹا ہو تمہاری وجہ سے دین کے راستے پہ آ گئے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ سرخ اونٹ عربی محاورہ، اور آپ حضرات بہت اس محاورے کے عادی مجالس کی برکت سے۔ عرب جب کسی بہت بڑی دولت کا تذکرہ کرنا چاہے 100 سرخ اونٹ، یہ کوئی آخری چیز ہے، اس سے زیادہ انسان دنیا میں کچھ لے نہیں سکتا۔ ہمارے اردو میں پہلے محاورہ کہ ہفتے اقلیم سے زیادہ، 7 خزانوں سے زیادہ۔ اس زمانے میں دنیا میں 7 بڑی بڑی بادشاہت تھے، روم کا بادشاہ اور مصر کا بادشاہ اور یمن کا بادشاہ اور چین کا بادشاہ۔ تو یعنی مطلب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بڑی دولت نہیں ہو سکتی۔ خیبر کی لڑائی میں پیغمبر نے مولا سے کہا تلوار نہیں چلانا، مرحب کا قتل مجبوری میں کرنا پڑے دوسری بات، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اس میں زیادہ فائدہ، اور یہ اصول سب کے لیے۔ تو جتنا بھی یمن میں تبلیغ ہوئی اور یمن مسلمان بنا اور یمن کی وجہ سے آگے سمندری راستے کھلے۔ دیکھیں میں کسی خاص نقطے پہ آپ کو لے جا رہا ہوں جو سیرت سے متعلق بھی، اور پیغمبر کی زندگی کے آخری سال میں یہ بار بار پیغمبر نے بتایا۔ دیکھیں جب یمن کھل گئے، یمن مسلمان ہو، یمن سے کیا فائدہ ہوا؟ یمن سے فائدہ یہ ہوا کہ یمن کے آگے سمندر، اب مسلمانوں کو سمندر میں جانے کا موقع ملا۔ انڈونیشیا مسلمان ہوا، ملیشیا مسلمان ہوا، فلپائن مسلمان ہوا، جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں۔ راستے کے اندر جو علاقے آتے ہیں، مالدیپ و ماریشس و سری لنکا، وہ جو عرب تاجر سب اسلام لے کے گئے، یہ سب برکتیں تھی یمن کی۔ پورٹ یمن میں ہے، بندرگاہ یمن۔ نجران کے عیسائیوں کو جو مناظرہ ہوا وہاں بات ختم نہیں ہوئی، پیغمبر ہی بھی ان کو قائل نہ کر سکے، وہ نہیں مانے۔ قائل کب ہوئے؟ ہمارا بچہ جانتا۔ مباہلے کے واقعے کو ایک حد تک محدود نہیں رکھنا ہے کہ نجران کے لوگ مسلمان ہو گئے، مباہلے کے اثرات کہاں تک پہنچے کہ آج اگر مسلمان کہتے کہ فار ایسٹ میں اتنے سارے مسلمان ہیں تو یہ سب ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یمن کا راستہ کھلا، سارے جہاز یمن سے جاتے، اور یمن میں اسلام پہنچا کیسے؟ اس لیے کہ نجران کا راستہ کھلا، اور نجران والوں کو کس نے؟ وہ اسلام نہیں لایا، انہوں نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، لیکن کس نے مجبور کیا؟
پیغمبر قرآن کی آیتیں سورہ آل عمران کی 80 آیتیں نازل ہیں، اس میں بھی نہیں مانے اہل بیت رسالت۔ جس طریقے سے پیغمبر کی زندگی کے شروع میں خدیجہ طاہرہ کی دولت نہ ہوتی اسلام آگے نہ بڑھتا، پیغمبر کی زندگی کے آخر میں یہ مباہلے کا واقعہ نہ ہوتا تو دنیا کا اتنا بڑا خطہ وہاں تک اسلام نہ پہنچتا۔ جس طرح ہم کہتے کہ ابتدائی اوائل اسلامی پیغمبر کی زندگی کے شروع سالوں جو مسلمان ہوا احسان مانے خدیجہ طاہرہ، اسی طرح سے جتنا فار ایسٹ کا اسلام آپ پیش کریں، جتنا انڈین اوشین کا اسلام آپ پیش کریں، ہندوستان کی جنوبی ریاستوں میں اسلام پہنچا اسی وجہ سے کہ مسلمان تاجر جاتے تھے۔ اور تو اور اگر واقعے کو اس طرح سے کہا جائے کہ یہ سندھ کے اندر اسلام محمد بن قاسم کی وجہ سے آئے تو وہ بھی واقعہ یہ تھا کہ عرب تاجر جا رہے تھے تو پھر وہ لوٹ مار ہوئی، تو پھر یہ ہوا۔ یہ واقعہ اگر اس طرح سے مانا جائے، یہ سارا سمندری راستہ کھلا اہل بیت رسالت کی وجہ سے، وہ اسلام، وہ ان لوگوں کا اسلام، وہ ساری تبلیغ، وہ سارا مسلمانوں کا فخر کرنا، وہ احسان ماننے۔ اب مباہلے کے میدان میں پنجے تن کے آنے کا غالباً ہمارے یہاں سے وہاں تک بات نہیں پہنچائی جاتی، مباہلے کو فقط نجران کے عیسائیوں کی حد تک محدود رکھ کے اس مباہلے کے فائدے کو قبیلے تک رکھا جاتا، اور وہ بھی ان مانو کہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا شکست مان لی، نہیں، مباہلے کے اثرات کہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ ہے تبلیغ کے اثرات۔ اور اس کے علاوہ جو مالی فائدے ہوئے، جیسے خیبر اگر فتح ہوا تو ایک مذہبی فائدہ ہوا کہ یہودیوں کی کمر ٹوٹی، ایک مالی فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو کھانا مل گئے۔ اسی طرح یمن مالدار ترین علاقہ تھا، مالدار ترین، ساحلی علاقے ہمیشہ مالدار ہوتے ہیں، وہاں پہ تاجروں کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، وہاں تک اسلام گئے۔ اور یہ بھی ایک سبب خیبر کی شکست، آج تک یہودی علی اور اولاد علی کی دشمنی لے کے بیٹھے۔ یمن میں اسلام چونکہ مباہلے کے ذریعے گیا، اس لیے یمن والے ہمیشہ محب اہل بیت رہے، اور یہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا یمن میں اسلام کیسے گئے۔ ابھی تو راستہ کھلنے، پچھلی تقریر کے ساتھ اس کا ربط وہی ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن چونکہ مباہلے کا واقعہ ہر آدمی جانتا، اس لیے یہاں پر آج بھی میں اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نجران کی وجہ سے راستہ کھلا۔ اب ایک چھوٹا سا قبیلہ وہاں پہ اور جب عیسائیوں نے شکست مان لی، پھر پیغمبر نے اس بت پرست قبیلے کے نام خط لکھا۔ وہ تو دیکھ چکے ہیں کہ ہم سے بڑے لوگ جو تعداد میں بھی زیادہ عیسائی، دولت میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، کیونکہ ان عیسائیوں کی بیکنگ شام رومن امپائر کرتی۔ جیسے آج پاکستان کے اندر عیسائی کوئی بھی جرم کرے، حقوق انسانی کی تنظیمیں جنیوا سے لے کے یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹر تک حرکت میں آ جاتی، اس کی وجہ سے ایک بڑا سہارا ملتا ہے مجرم کو بھی، یہاں ہیں ہمارے کچھ بولنے والے اور حمایت کرنے والے۔ اس وقت پورے عرب میں صرف ایک عیسائی قبیلہ اہم، تو شام کی رومن امپائر اس کی مدد کرتی، ان کا ایک حوصلہ تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ۔ جب وہ لوگ شکست مان گئے تو ہوا کیا کہ اطراف میں 3-4 چھوٹے چھوٹے قبیلے، پیغمبر نے بعد میں ان کو خط بھیجا۔ یہ ذرا سب حکمت دیکھیے رسول کا کام کس انداز سے ہو رہا، ہر چیز کے اندر آگے، بہت آگے کی بات سوچی جا رہی ہے۔ پھر پیغمبر نے ان کو خط بھیجا اور ہر خط لے کے ایک آدمی گئے جو سب سے طاقتور عرب قبیلہ تھا، عیسائی نہیں خود پرست، وہ بھی 3 دن کے اندر اندر اسلام لے آئے اور سب نے کلمہ اسلام پڑھ لی۔ نہ پیغمبر نے کوئی دھمکی دی اس خط میں، نہ لشکر کشی کی بات کی، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا۔ انہوں نے دیکھا جب نجران کے عیسائی مزاحمت نہ کر سکے، مقابلہ نہ کر سکے تو ہم کیا، یہ انہوں نے خود سے سوچا۔ پیغمبر کی طرف سے دھمکی آمیز خط، تبلیغ کا خط گیا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، بت پرستی غلط ہے، شرک خلاف عقل جو بھی ہو، خط پورے تو نہیں پڑھے جاتے۔ 3 دن میں جو سب سے بڑا قبیلہ تھا اس نے اس طرح سے اسلام قبول کیا کہ سارے بت توڑ کے پھینک دیے گئے، سب نے غسل کیا، کلمہ اسلام پڑھا، تو چھوٹے چھوٹے قبیلے تو 4-4 6-6 گھنٹے میں اسلام لیا، پورا راستہ کھلتا چلا۔ بلکہ یہی وہ موقع کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب ایسی اسلام کی دھاگ بیٹھ گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی زبان سے کچھ نہیں کہتا، سامنے والا ویسے ہی ڈر جاتا، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ تو حکومت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ۔ چنانچہ مسیلمہ جھوٹا نبی، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں نے بزرگوں سے تو کبھی اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی، بچوں اور نوجوانوں سے جب بات ہوئی تو ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال پایا کہ مسیلمہ جھوٹا نبی، پیغمبر کے انتقال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جی نہیں، یہ فتنہ رسول کی زندگی کے 10ویں سال میں پیدا ہو گیا،
اور مسیلمہ یمن میں رہتا تھا، بالکل نجران کے علاقے سے تھوڑا آگے. اس نے جب دیکھا، اس نے دیکھیے اگر مسیلمہ مکے اور مدینے کا ہوتا تو نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا کیوں کہ اس کو یہ بھی پتا ہوتا کہ پہلے نبی کو زحمت کتنی اٹھانا پڑتی. اس نے، وہ یمن میں تھا، اس نے نبوت کا وہ دور دیکھا جب دنیاوی اعتبار سے سب کچھ رسول کو مل رہا تھا، دینی اور آخرت کی تو بات ہی نہیں کرتا. چنانچہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ نبوت تو بہترین چانس اور بہترین طریقہ دولت لینے کا، اقتدار لینے کا اور لوگوں سے وہ عزت کروانے کا کہ جتنی عزت نہ دولت سے کروا سکتے ہو نہ تلوار سے. نبی کی جو عزت ہوتی، وہ رپورٹیں آ رہی نا، یمن والے آ کے کہتے ہم نے پیغمبر کا عجیب احترام دیکھا، پیغمبر وضو کرتے ایک قطرہ آپ زمین پہ نہیں گرنے پاتا، چاروں طرف ان کے صحابی بیٹھے، پیغمبر کے وضو کا پانی ہر آدمی تبرک سمجھ کے لیتا ہے اور اس کو اسی وقت نوش کر جاتا. نہ کسی کی دولت اس کو وہ عزت دلوا سکتی ہے، نہ کسی کی تلوار. مسیلمہ کے دل میں جو یہ خیال پیدا ہو گیا وہ یہی اسی وجہ سے. اور یہیں پر ایک بات میں اشارتاً ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کے لیے ہے وہ سمجھ جائیں گے، جن کے لیے نہیں ہے ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا. کہ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ کسی شخصیت کی دنیاوی کامیابی کو دیکھتے ہیں، اگرچہ دنیاوی کامیابی کیا کامیابی، مگر رسول ہی کو، کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے مرجع کو، کسی بڑے مقرر، وہ دیکھتے کب ہیں؟ جب وہ بالکل شہرت یافتہ ہو چکا ہوتا. وہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا مشہور، اتنی عزت، اتنا احترام، وہ جیسا یہ کہتا ہے ویسا تم کرو، جیسی تقریر یہ کرتا ہے، جیسی گفتگو یہ کرتا. انہوں نے اس کا وہ ماضی تو دیکھا ہی نہیں کہ 20 سال کیسے اس نے زحمتیں اٹھا کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا. مسیلمہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اگر یہ مکے کا ہوتا نا تو اسے پتا چلتا دعوی رسالت میں پہلے پتھر کھانا پڑتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کوڑا پھینکا جاتا، خاندان سے کاٹا جاتا، تلوار چلائی جاتی، دندان مبارک یا شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں، جو بھی اختلاف روایت، پھر جا کے کہیں دنیاوی کامیابی. اس نے تو آخر میں دیکھا نجران کے عیسائیوں کے بعد. مسیلمہ نے دعوی رسالت پیغمبر کی زندگی کے اس سال میں کیا تھا جو ہمارا موضوع، اور یہ آئے گا آگے چل کے، یہ آگے چل کے آئے گا. اور اس نے وہی نعرہ بلند کیا. سیرت رسول میں جو جملے آتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی جملہ بیکار نہ آئے. شروع میں نے ابھی کہا تھا، یہ جب یمن کی بات شروع ہوئی، یمن والے بنو قحطان کے تھے، اس نے نعرہ یہ لگایا کہ بھائی بنو اسماعیل کو ان کا نبی مبارک، بنو قحطان کا اپنا نبی ہونا چاہیے. وہی تعصب، وہی عصبیت، وہی علاقے کی بات، اس علاقے کا نبی الگ، اس علاقے کا نبی. نعرہ وہ لگایا، نبوت پسند آنے لگی. فقط کس لیے؟ کہ اس نے دیکھا کہ یمن میں کتنی تیزی سے اسلام پھیلا اور کتنی عقیدت کے ساتھ، یعنی ایسی محبت یمن والوں نے دکھائی پیغمبر سے کہ واقعاً یہ کہا جا سکتا کہ جو پیغمبر نے کہا کہ ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے، جو بالکل آخری دور میں ایمان لا رہے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ شروع کی زحمتیں بھی نہیں اٹھائی، مگر پیغمبر نے کہا ایمان تو وہ ہے جو یمن والوں کے پاس. وہ کس لیے؟ اس کی بھی ایک وجہ، مولا کو وہاں مبلغ بنا کے بھیجا گیا تھا. وہ آئے گی بات انشاءاللہ آئندہ تقریر میں جو اس موضوع پر. لیکن یہ سب سلسلہ شروع ہوا بہرحال نجران کا راستہ کھولنے سے. اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے. اور مسیلمہ یہ عزت اور محبوبیت کو دیکھ کر اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا. اب ایک آخری جملہ موضوع سے ہٹ کے سن لیجیے، پھر مصائب، اور پھر انشاءاللہ بات اب شروع ہو گئی. اور آج ہم اپنی پچھلے سال کی آخری تقریر 179 سے متصل ہو گئے مباہلے کے حوالے سے. آخری جملہ یہ کہ سیرت رسول کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، 3 مہینے 4 مہینے ہر سال ہر منگل کو یہ پروگرام ہوتا ہے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ باقاعدگی اس میں رہے. چنانچہ حتی الامکان میں ناغہ نہیں کرتا ہوں. اس سال کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مجھے کراچی سے باہر 2-3 دفعہ جانا پڑے گا، تو 2-3 دفعہ یہ ناغہ رہے گا. وہ لوگ جو زحمتیں اٹھا کے دور سے آتے ہیں، مثلا کوئی سولجر بازار سے آئے، کوئی سوسائٹی سے آئے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ یہ معلوم کر لیا کریں، مسجد میں بورڈ وغیرہ تو لگ جاتا ہوگا یا اعلان ہو جاتا ہوگا کہ اس منگل کو یہ سلسلہ ہے کہ نہیں. اس سے پہلے مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ اس سے پہلے الحمدللہ 12 سال بہت کم ناغے ہوئے، اور جو ہوتے تھے تو وہ کئی ہفتے پہلے سے اعلان شروع ہو جاتے تھے. اس دفعہ کچھ میری اپنی مجبوریاں ایسی، بلکہ اتنی مجبوریاں تھیں کہ میں نے سوچا کہ یہ 1 سال گیپ ہو جائے. مگر پھر منتظمین نے یہ کہا کہ بہرحال جتنا بھی مل جائے وہ غنیمت.
دوسرا جو خاص اعلان کرنا ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ چلے گا، لیکن آئندہ منگل کو سیرت رسول کے عنوان پہ گفتگو نہیں، ایک منگل تقریر ہوگی، یہ نہ سمجھے کہ کوئی ناغے کی بات، تقریر نمبر 181 یا 181 آئندہ منگل کے بعد والے منگل، آئندہ منگل چونکہ مراجع میں سے ایک اہم ترین مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغا روحانی کے چہلم کی رات ہے، 25 جولائی کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو جو ستمبر کی تاریخ بنتی ہے بالکل شب بدھ، ان کے انتقال کو 40 دن پورے ہو رہے ہیں۔ ہردر میں پتہ نہیں کیا وجہ کہ اس عظیم مرجع کے انتقال کے بعد سے لے کے آج تک اور ابھی سے بھی لے کے آئندہ منگل تک کوئی ایسی مشہور یا اعلان والی مجلس میں نے نہیں سنی۔ ایک مرجع اس دنیا سے گیا، اور اس روایت کی روشنی میں کہ جو میں آئندہ منگل کو بھی پڑھوں گا کہ جب کسی مرجع کا انتقال ہوتا ہے تو 40 دن امام زمانہ اس کی صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، کہ امام صف اعضاء پہ بیٹھے ہم کو پتہ ہی نہیں، توجہ ہی، اور مرجع بھی ایسا کہ جس کی تقلید میں بھی یہاں کے مومنین اور بعض خصوصیات کی وجہ سے ان کا ذکر بھی دیگر مراجع کی طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ تو چونکہ آئندہ یہ شب بدھ یعنی منگل کا دن ان کے چہلم کا دن پڑ رہا، تو آئندہ منگل اسی انداز سے تقریر ہوگی، لیکن وہ مرحوم آیت اللہ روحانی کے چہلم کے سلسلے کی مجلس، اور یہ سلسلہ پھر اس کے بعد والے منگل سے چلتا رہے گا۔ جب بھی ناغہ ہوگا 1 ہفتے پہلے اعلان تو ہو جائے گا، ایسا تو شاید ہی کبھی ہو، کوئی ایسی ہی کوئی بڑی مصیبت ایک دم سے گھر پہ آ پڑی وہ الگ مسئلہ ہے، ایسا بہت ہی کم ہوگا کہ اچانک 2 گھنٹے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کراچی سے جا رہا ہوں اور آپ لوگ آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آج درس نہیں ہو رہا۔ غالباً پوری زندگی میں ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ میں نے حتی الامکان اپنے ذاتی حادثات و سانحات کو مجالس اور درس پہ کبھی بھی حاوی نہیں آنے دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آئندہ منگل مرحوم آیت اللہ روحانی کے چہلم کی مجلس اسی امام باڑے میں ہوگی، دن بھی ایسا ہی پڑ رہا، اور یہ سلسلے کی تقریر نمبر 181 یمن کا اسلام، بہت دلچسپ موضوع، اور جیسا آج بھی جو آدمی یمن جاتا ہے اسے پتہ محبت اہل بیت کا سینٹر، 2 بڑے مرکز ہیں محبت اہل بیت، ایک لبنان کا علاقہ جبل عامل، ابو ذر غفاری کی وجہ سے خود وہ تبلیغ کے لیے گئے، اس سال ماہ رمضان میں محفل جعفری میں کچھ تذکرہ ہوا، ایک یمن جہاں خود مولا تبلیغ کے لیے گئے، تو وہ سنیے گا انشاءاللہ ایک منگل کے بعد، اور آئندہ منگل بھی اس مرجع علی قدر کی ترہیم اور ایصال ثواب کی وجہ سے اس سلسلے کو روک کر مجلس ایصال ثواب منعقد کی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نجران کا راستہ کھلا تو لوگوں کے دل یہ خیال انگڑائی لے کے بیدار ہوا کہ ہمیں بھی کچھ اقتدار چاہیے، عزت چاہیے، اور اس وقت اقتدار اور عزت فوجوں سے نہیں مل رہا تھا، خزانے سے نہیں مل رہا تھا، دولت سے نہیں مل رہا تھا، مذہب سے مل رہا تھا۔ کبھی ایسا ماحول بن جاتا، آج کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں اگر کوئی اپنی شہرت چاہتا ہو تو وہ عالم یا ذاکر یا مقرر یا خطیب یا اس طرح کی کوئی شکل بنا کے آئے گا، تو وہی بات ہوتی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مسیلمہ کے دل میں بھی کہیں کہیں یہ خیال ہوگا، بلکہ شاید پورا ہی یہ خیال کہ یہ جو مدینے والا محمد ہے اس کو اقتدار چاہیے تھا، تب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ یہ خیال اگر کہ اسلام اتنا پھیلا مگر پھر بھی جو منافق تھے وہ تو رہے، اور جیسا میرے مولا نے فرمایا فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھا لیکن وہ اسلام نہیں تھا، اسلام تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ اور یہی فکر کہ جب ذہن میں یہ خیال آیا پیغمبر کے آخری 2 سال دیکھ کر کہ جی انہیں تو بڑی بادشاہت مل گئی، ان کو تو بڑی عزت مل گئی، آج خزانہ بھی ان کے پاس ہے، تاج بھی ان کے پاس ہے، تخت بھی ان کے پاس ہے، یہ سب اس کے لیے چکر چلایا ہوگا۔ یہی جملہ تھا جو یزید کی زبان پہ آ گیا، لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل۔ یہ سلسلہ وہی مل رہا ہے جو مسیلمہ کو جھوٹا نبی بنا دیتا ہے اور یزید کو یہ شعر پڑھنے پہ مجبور کر دیتا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے کھیل کیا اور ایک ڈھونگ رچایا بالملک، مملکت حاصل کرنے کے لیے، فلا وحی جاء، نہ کوئی وحی آئی
ولا ملک نزل، اور نہ کوئی ملک و فرشتہ نازل ہوا۔ یزید یہ جملہ طرفہ تماشا تو دیکھیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، اپنے آباء و اجداد کی مسند پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، اپنے خاندان اور قبیلے کا حکمران بن کے نہیں کہہ رہا۔ طرفہ تماشا کیا کہ وارث رسول اپنے آپ کو کہلوا رہا، خلیفۃ المسلمین کا اعلان کر رہا، نیابت رسول کا عہدہ اس کے پاس ہے، اور پھر یہ جملہ کہہ رہا کہ میں رسول کی مسند کا وارث بھی ہوں، لیکن مجھے پتا پوری رسالت۔ دیکھیے فرق ہو جاتا کہ خیر آ کر کوئی بات کہہ دے اور ایک وہ آدمی کہہ دے کہ جو اسی کا وارث بن رہا ہو، بہت فرق، بہت فرق۔ ایک دشمن کسی کی برائی کرے، اس کا اپنا حقیقی بیٹا کہے کہ میرے باپ میں یہ غلطی۔ خود یزید کی مذمت، سارے عالم اسلام کے اقوال ایک طرف، معصومین کی بات نہیں کر عالم اسلام، اور یزید کے اپنے سگے بیٹے اس کا خطبہ ایک طرف، اس کی اہمیت سب سے زیادہ۔ یزید کا بیٹا اپنے باپ کا کچا چھٹا کھولتا، اہمیت زیادہ، گھر والے کی بات زیادہ اہمیت رکھتی۔ یزید اگر وارث رسول بن کے رسول کی مذمت کرے گا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ عیسائیوں اور یہودیوں اور منافقین کی مذمت، چنانچہ سب اسے چاہے برداشت بھی کر لیں، حسین برداشت نہیں کر سکتا، چاہے باقی سب کو صاف سن جائے، چاہے باقی سارا عالم اسلام چپ ہو جائے، لیکن ہر بات برداشت ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو نائب رسول کہنے والا رسول کی توہین کرے تو برداشت نہیں۔ مولا، لیکن اگر آپ اس جملے کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو بڑی زحمتیں اٹھانا پڑیں گی۔ ہر آدمی نے یہ بات کہی، عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، عبداللہ ابن جعفر طیار سے پوچھئے، مدینے کے لوگوں سے پوچھئے، مکے، ہر آدمی حسین کو روکتا آ رہا تھا نا، ہر آدمی حسین کو منع کرتا آ رہا تھا نا، لیکن ہر چیز کا یہی جواب، ہم تیار، ہم تیار ہر قربانی دینے کے لیے، ہجرت تیار، وطن چھوڑنا تیار، جنگل میں جانا تیار، بھوکا پیاسا رہنا تیار، بچوں کا بھوکا پیاسا رہنا تیار، شہادتیں تیار، خیمے جلائے جانا آمادہ، لاشیں کا پامن، ہر چیز کے لیے تیار، مگر تیاری اپنی جگہ۔ ایک قربانی ایسی، ایک قربانی ایسی تھی جو اتنا بڑا امتحان بن گئی کہ یہ ساری قربانیاں ایک طرف ہوں، یہ پھر بھی آسان ہے، اور وہ قربانی، وہ وہی قربانی کہ جب پوچھا جاتا ہے مولا سجاد آپ کے لیے سب سے بڑا مرحلہ کیا تھا، تو ایک مرتبہ اور بار بار یہی ایک بات کہی، الشام الشام الشام، اور جس وقت راوی کہتا ہے مولا شام، آخر اتنا رونا، اتنا آنسو بہانا کس لیے؟ گھر والوں کی یاد ستا رہی، تو وہ تو شہید ہوئے، شہادت ایک رتبہ ہے۔ آئے میرا مولا سجاد، گویا سینہ پیٹ کے کہہ رہے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہ کیا، اگر گھر والوں کی شہادت کو ایک عظمت اور رتبہ مان بھی لوں تو بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا۔ اور یہی جواب اس وقت دیا جب پلٹ کے مدینے آئے، مدینے والوں نے گھبرا کے دیکھا، کہا مولا اس جوانی میں آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ وہاں بھی وہی جواب تھا، الشام الشام، آئے شام کے مصائب نے جوانی میں سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ خدا بندہ تجھے مصائب حسین مظلوم اور مصائب سید الساجدین کا واسطہ، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، خصوصاً دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج سال ثواب ہے، اعلیٰ علیین میں نے جوار معصومین سے ملحق فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو سیرت رسول و آل رسول سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خدا بندہ رسول و آل رسول کی زیارت اور ان کے نظام کو آنکھوں سے دکھانے کی خاطر اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، 5 مرتبہ ہمیں اور آپ کو ثواب کا موقع ملے گا جو التماس مومنین کی جانب سے آئی ہے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد حسین حاجی عبداللہ کلیان کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
مرحومہ رباب بانو بنت حاجی نانجی ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم غلام علی رحمت اللہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحومہ گلشن بانو بنت باقر علی زوجہ حیدر علی اور پریس والے، مرحوم رمضان علی منجی اور پریس والے، اور مرحومہ شیرین بائی زوجہ باقر علی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں ایک سورہ فاتحہ مرحوم جعفر علی جیوراج، تمام مرحوم مومنین و مومنات، ہمارے تمام مرحوم علماء اور مراجع، خصوصاً مرحوم آیت اللہ روحانی، مرحوم مولانا عباس علی نجفی، اور کیونکہ یہ ماہ اگست شہید قائد کی برسی کا مہینہ، تمام شہداء دین و ایمان پاکستان کے واقعات کے جو متواتر شہداء اور قائد شہید حجت الاسلام سید عارف حسین الحسین، ان سب کے لیے آخر میں ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ متوجہ زیارت